اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان کی منزل کیا ہے۔ دیکھیں اپنی منزل یعنی انسان اگر اپنی منزل سے بھٹک جائے تو یہ پریشان رہتا ہے، اور اس کو اپنی منزل جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، منزل آپ کے ذہن میں ہے لیکن ٹیکسی ڈرائیور کو آپ نہیں بتاتے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے۔ آپ کہتے ہیں چلتے رہو بھائی، چلتے رہو چلتے رہو۔ اس منزل اسے بتائیں نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کیفیت کے بارے میں؟ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہر چلنے والے کو اس کی منزل کا پتہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں آ کے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارا ایک سفر ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اپنی منزل ہم نے منتخب تو کی ہے لیکن وہ باطل ہے۔ جس طرف ہم نے رخ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری منزل ہے نہیں۔ یعنی یہ بات بھی ذرا ہے نا کہ آپ جانا آپ نے پنڈی ہے اور آپ چل رہے ہیں پشاور کے راستے پہ، یا اس ٹیکسی والے کو جو آپ نے پکڑی ہے اس پہ 3000 روپے آپ نے دیے ہیں، آپ کا کام پنڈی میں ہے، اس کو آپ نے کہا ہے کہ تم مجھے پشاور لے چلو۔ ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی یہ بہت کوئی عجیب سی بات ہے نا۔ کبھی کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اس کی جو منزل ہے اس کے خلاف اسے ٹیکسی والے کو بتائے۔ یا ایک بس جا رہی ہے لاہور، آپ کا کام جو ہے وہ سوات میں ہے، آپ لاہور کی بس میں بیٹھ جاتے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ ہماری منزل ہے۔ آج کا جو موضوع میں نے قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی منزل کیا ہے۔ رب منزل ہے۔ ہم پریشان ہیں دنیا کے بارے میں کہ دنیا میں کیا ہوگا، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمارا گھر ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرا رخ کس طرف ہے، میری زندگی کا رخ کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ تو منزل جو ہے اس کے خلاف ہم نے اپنی منازل قائم کی ہوئی ہیں۔ بہت سے پیسے آ جائیں، اچھا اپنا گھر ہو، اپنا رہیں، اکیلے رہیں اور خوب جو ہے انجوائے کریں۔ کیا کریں؟ انجوائے۔ یہ مطلب دیکھیں غلط فیصلے کا غلط انجام ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا دنیا میں رہنے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے۔ ہم نے اپنی جو منزل بنا لی ہے، جس چیز کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے، چلیں تھوڑے دن آپ رہ لیں گی، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے بھی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا، منزل دنیا کو بنا لیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کا مضمون ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو منزل غلط انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، کیا ہوا کہ اللہ میری منزل نہیں ہے، کیا ہوا کہ میں اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہی، یا رسول کے طریقوں کو میں فالو نہ کر رہی، کیا ہوا؟ کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے۔ آپ ایک غلط گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں، منزل آپ کی کچھ ہے، وہ گاڑی کہیں اور جا رہی ہے، تو کیا آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گی؟ نہیں پہنچیں گی۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے نا۔ ہم نے غلط منزل کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے تیاری کر کے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ آپ نے منزل بنا لی ہے دنیا کو، اور ساری تیاری جو ہے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی آپ ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ظاہر تو اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے،
حدیث کا مفہوم ہے نا کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، کہ دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد نہیں۔ اللہ کی یاد اگر آپ کے دل میں ہے اور اللہ ہی آپ کی منزل ہے، آپ کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا راستہ بھی اللہ کا راستہ ہوگا، پھر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، پھر آپ پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ زندگی گزارتے ہوئے نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، نہ رسول کے طریقے کو مد نظر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹک گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں آسان بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی ہدایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں، آپ نے غلط منزل کا انتخاب کر لیا ہے۔ اگر منزل غلط ہے تو پھر آپ کو، یعنی انسان اگر اپنی مقصد کو غلط سمجھ لے، دنیا میں آمد کو، تو پھر یہ باطل کو مقصد بنا لے گا۔ باطل کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ تو اب کیا ہے، یعنی اس کو اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، محسوس بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ کیوں کہ یہ بھٹک گیا ہے۔ آج جس طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے بطور کتاب ہدایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ میں آسان بات آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن کی بطور ہدایت ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہاں بطور تلاوت ہم یعنی کہتے ہیں کہ ہاں تلاوت کرنی چاہیے، ناظرہ پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہماری ضروریات ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ جس طرح کہ ہمیں بھوکے ہوتے ہیں تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسے ہوتے ہیں تو پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن تو ہماری غذا ہے، روحانی غذا ہے۔ اگر ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹک چکے ہیں، آپ کی منزل غلط ہے۔ تو جب منزل آپ کی دنیا ہو گئی، اللہ کو آپ نے بھلا دیا بطور مقصود، محبوب و مطلوب، تو اب آپ، یعنی یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو آسان آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ قرآن کے سمجھنے کی آپ کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے، شریعت کو آپ سمجھنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایات ہیں اس کے آپ طالب ہیں، یہ ساری صورتحال آج نہیں ہے ہمارے یہاں۔ نہ قرآن کی ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں، قرآن یعنی قرآن فہمی کیا، اس کی تلاوت بھی ہم نہیں کرتے۔ خیر تلاوت تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی نہیں ہے، قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور بلکہ عمل کے لیے آیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو کہ قرآن فہمی کی آپ ضرورت محسوس کریں، پھر قرآن فہمی کے بعد اس پر عمل کی بھی آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بھی آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ بالکل واضح ہے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے اور آپ کی منزل باطل ہو گئی ہے، حق کی بجائے آپ کی منزل باطل ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی سیدھے راستے کی ضرورت ہے، کہ آپ سیدھے راستے کو اپنا لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اور اللہ کے راستے پر پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن فہمی آج ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، نو وے، بالکل کوئی ضرورت نہیں، ذرہ برابر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، تو اس کا ظاہر مطلب ہے، آپ مجھے بتا دیں، یعنی اس کے بہرحال یہ تو بالکل واضح ہے۔ اصل تو قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
قرآن تو آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو سیدھے راستے کی منزل آپ کی منزل ہی نہیں ہے. سیدھے راستے کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تک سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. لیکن اللہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے. پھر باطل رہ گیا. اب باطل کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی زندگی پریشانیوں کا، مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ روح بے چین ہوگی. روح کا بھی تو ایک وجود ہے نا، وہ بھی تو دیکھ رہی ہے کہ میں نے جانا کہاں تھا، اس نے منزل کی اس چیز کو بنا لیا ہے. تو وہ پھر پریشان ہو جاتی ہے اور رہتی ہے، مسلسل آپ کو پریشانی رہتی ہے، روح بے چین ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یعنی اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا میں اپنی معراج کو پہچان لیں اور پھر اپنی منزل کا انتخاب کریں. آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ظاہر باطن. ہمارا یعنی مقصود جو ہے وہ باطن ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اب پریشانیاں ہمارا مقدر ہیں دنیا میں. تو بہرحال یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے اور باطل کو منزل بنا لیتا ہے یا باطن کو بھلا دیتا ہے. تو اس کی یعنی جو پریشانیاں ہیں یہ رہیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر اللہ کو آپ منزل بنا لیتی ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ کر لیتی ہیں تو اب خوشحالی آپ کا مقدر ہو جائے گی. دنیا میں آپ مطمئن ہوں گی اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گی اور آپ کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا. آپ کو اپنے رب کا قرب جو ہے وہ دنیا میں حاصل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم